السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا سامان ہے، دنیا ایک دولت ہے۔ وخیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین سامان، سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم اور سب سے اچھی چیز المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک عورت اگر گھر میں ہو، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہو کی شکل میں، وہ گھر کی زینت ہے، سماج کے لیے رحمت ہے، اور بچوں کی صحیح تربیت اور گھر کی اور اولاد کی، مال کی صحیح حفاظت ہو پاتی ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، یہ سوال آتے رہتا ہے کہ اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار کیا ہے؟ یعنی سماج کو سدھارنے میں، سماج کو بنانے میں، سماج کی ترقی میں خواتین کیا کردار نبھائیں؟ سب سے اہم یہی چیز ہے کہ عورت میں صالحیت پیدا ہو جائے، عورت سدھر جائے، عورت کے اندر دینداری پیدا ہو جائے۔ اگر عورت کے اندر دینداری آ گئی تو سمجھ جائیے کہ گھر بالکل پرسکون ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ 4 چیزیں سعادت کی علامت ہے، خوشبختی کی علامت ہے، یعنی آدمی کی قسمت بالکل اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، کہا نیک خاتون، نیک عورت۔ نیک عورت گھر کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے بالکل سعادت اور خوش قسمتی ہے، بھلائی کی چیز ہے۔ اگر عورت کے اندر خرابی آ گئی، عورت کے اندر بے دینی آ گئی، عورت کے اندر بے حجابی آ گئی، عورت کے اندر بے غیرتی آ گئی، عورت کے اندر گناہ اور خرابی آ گئی، تو پھر وہ جہاں خود بگڑتی ہے وہیں اس کے پیچھے اولاد، گھر، سماج، معاشرہ بھی اس کے پیچھے تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت کی سدھار کے لیے، عورت کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، اور ہر آدمی اپنے گھر سے اس کی شروعات کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں خود اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج دیکھیے ہم مسلمان دنیا کے لیے ساری محنت، کھانا، کپڑا، لتا، دوا، علاج، ہر چیز سے بہتر اپنے گھر میں لا کر کے بال بچوں کو دیتا ہے۔ ہر آدمی کم و بیش اپنی طاقت کے اعتبار سے یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ ہماری توجہ اس بات کی طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر کی خواتین کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو عقیدہ سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ان کو کیسے گھر میں رہنا ہے، کیسے پیش آنا ہے،
گفتگو کیسے کرنا ہے، گھر کے کام کاج کو کیسے سنبھالنا ہے، شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، گھر کیسے سنبھالنا ہے، یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ آج سماج میں بہت محسوس کیا جاتا ہے کہ آج تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں عورت کے اندر ایسی ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں تربیت متاثر ہوتی ہے۔ نہ یہ عورت صحیح سے اچھی بیوی بن پاتی ہے، نہ وہ اچھی بہو بن پاتی ہے، نہ وہ اچھی ماں بن پاتی ہے، نہ وہ اچھی دادی اور نانی بن پاتی ہے۔ عورت اپنے فتنے میں سب کو لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے اور سب کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم چیز ہے کہ خواتین کے اندر ایسی برائیاں نہ ہو کہ جس گناہ اور جرائم کے نتیجے میں گھر سلگ جائے، بچوں کی تربیت متاثر ہو جائے، سماج برباد ہو جائے، معاشرہ خراب ہو جائے۔ بہت ضروری ہے کہ ان جرائم سے خواتین کو دور رہنا ہے۔ نمبر 1، نماز نہ پڑھنا۔ عورتوں میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خرابی نماز کی پابندی نہ کرنا ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنا ہے۔ ایسی بہت ساری خواتین جو نماز پڑھتی ہی نہیں، یا پڑھتی ہے تو بڑی تاخیر سے پڑھتی ہیں، یا کسی اور معاملے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک خرابی یہ ہے۔ دوسری خرابی یہ کہ شوہر کی خدمت نہیں کرتی، شوہر کے حقوق کو بجا نہیں لاتی۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اندر صبر و ضبط نہیں، ہنگامہ کرنا، نوحہ کرنا، زبان درازی کرنا، یا اسی طریقے سے غیبت اور چغل خوری کرنا عورتوں کی پہچان بن چکی ہے، اور اس طریقے سے احسان فراموشی ان کا شعار بن چکی ہے آج کے سماج اور معاشرے میں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں نصیحت فرمائی، کہا میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو سب سے زیادہ پایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہروں کے احسان کو فراموش کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنی زبان کو دراز کرتی ہے، کثرت سے لعن طعن کرتی ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہے، قینچی کی طرح اپنی زبان کو استعمال کرتی ہے، جس کے نتیجے میں عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری ہی کے اندر فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتا رہے، زندگی بھر اس کا خیال رکھتا رہے، اس کے سارے حقوق، اس کے ساری ذمہ داری پورا کرتا رہے، لیکن تھوڑا سا کہیں نرم گرم ہو جائے، عورت یہ کہہ دے گی فوراً تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، میں نے تم سے تو کوئی خیر دیکھا ہی نہیں۔ حدیث کا یہ لفظ ہے، میں نے تم سے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، دیکھو فلاں کے یہاں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اندر اگر تھوڑا سا کہیں نرم گرم ہو جائے، تھوڑی سی کہیں کمی کوتاہی ہو جائے، برملا عورت کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی خیر نہیں پایا، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اسی طریقے سے خواتین کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، بے پردگی کا فتنہ، یا اسی طریقے سے ان کے جو مخصوص مسائل ہیں اس کو نہ سیکھنا، نہ جاننا، ناپاکی اور پاکی میں فرق نہ کرنا، اور اس کے پیچھے غسل کو تاخیر کرنا، وقت پر نماز نہ پڑھنا، اور اسی ناپاکی کو تراز کرنا، لمبا کرنا، اور پھر یہ بہانہ بنا کے رکھنا کہ پھر ابھی پاکی کا زمانہ نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا، اپنی نمائش کرنا، اپنے میک اپ کو اور اپنے فیشن کو ایک دوسروں کے سامنے دکھا کر کے اپنا بڑکپن اور اپنی تعریف اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ خواتین میں پائی جانے والی ایک بدترین بیماری ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے یہاں کثرت سے جھگڑا اور کثرت سے اختلاف، گھروں میں بگاڑ، اپنے شوہر کے مال میں کثرت سے مطالبہ، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ رونا دھونا اور بات بات پہ ناراض ہو جانا، اور خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا، اور پھر اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ بہت ہی خطرناک جرائم ہے۔ ان عورتوں کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر برائی پنپتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے شوہروں سے
شوہروں سے ہٹ کر اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر یا اسی طریقے سے گھر سے الگ ہو کر کے تنہا مارکیٹ نکل جانا اور اسی طریقے سے مارکیٹ کو آباد کرنا. آج اب اگر آپ مارکیٹ چلے جائیے تو مرد آپ کو کم نظر آئیں گے, خواتین کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی. یہ اس علاقے کی بات کی جا رہی ہے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے, جہاں مسلمان اکثریت میں ہے, جہاں مسلمان کثرت میں ہے. وہاں کی مارکیٹ کا اگر جائزہ لے لی جائے بہت تکلیف کی بات ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بالکل نہ شوہر کی اجازت, نہ شوہر کے ساتھ, نہ کسی اور کے ساتھ, سب سے کٹ کر, ماں باپ سے, بھائی بہن سے, یا اس طریقے سے شوہر سے, بس صبح و شام, دوپہر رات مارکیٹ کا فتنہ ان کے یہاں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. اس طریقے سے عورتوں کے اندر ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ عورتیں کاہنوں, نجومیوں کے پاس, قسمت آزمانے والوں کے پاس جا کر کے اس طریقے سے کچھ خفیہ معلومات یا اس طریقے مستقبل کی باتیں جاننے کی کوشش کرتی ہیں. عقیدے کی خرابی سب سے زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ جرائم جہاں ہوں گے, یہ گناہ جہاں ہوں گے, جہاں یہ خرابی ہوگی, اس کے نتیجے میں سماج متاثر ہوگا. عورت کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. تو سماج اور معاشرے کے اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورتوں کے اندر دینی بیداری پیدا کی جائے, ان کی صحیح تربیت کی جائے, ان کو دین سکھایا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو سکھایا جائے کہ خاتون کو کیسے گھر میں رہنا ہے, گھر میں رہنے کے آداب کیا ہے, شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے, ساس بہو کے ساتھ کیا تعامل ہونا چاہیے, کیا برتاؤ ہونا چاہیے, اولاد کی کیا ذمہ داری ہے. یہ سارے موضوعات ایک شوہر کی, ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن, بیٹی یا اپنی بیوی کو ان ساری چیزوں کی تعلیم دے, سکھائے. یہ اس پر فرض ہے. ورنہ اگر ان کی تعلیم نہ دی جائے, ان کی تربیت نہ کی جائے, تو پھر یہ عورتوں کے اندر جہاں بگاڑ پیدا ہوگا وہی ان کے ذریعے سے بچوں کی تربیت متاثر ہوگی, سماج اور معاشرہ بھی تباہی کے دہانے پر جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ماں یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. وہاں سے بچہ جو سیکھ لے گا دنیا کے کسی کالج اور یونیورسٹی سے نہیں سیکھ سکتا ہے. اسی لیے شادی بیاہ کے مسئلے میں یہ سخت تاکید کی گئی ہے. شادی بیاہ میں دولت مت دیکھو, حسب نسب خاندان مت دیکھو, رشتہ کرنے میں یہ مت دیکھو, خوبصورتی مت دیکھو. سب سے پہلی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر دینداری کیا ہے. ہاں اس دینداری کے ساتھ خوبصورتی مل جائے اچھی بات ہے, اس دینداری کے ساتھ مال بھی مل جائے, دولت بھی مل جائے, اونچی اور اعلیٰ خاندان مل جائے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن صرف خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ, صرف ایجوکیشن کی بنیاد پر رشتہ, صرف اعلیٰ حسب نسب کی وجہ سے رشتہ, یا صرف کسی اور بنیاد پر رشتہ اگر تلاش کیا جائے اور دینداری کو پسے پش ڈال دیا جائے, اس دینداری کے نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت اور اس فتنے کی وجہ سے آج ہم جھیل رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں ہم مسلمان ہیں, ہم نمازی ہیں, لیکن دینداری نہیں ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں شرک پھیلا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں شرک پھیل رہا ہے. عورت کے اندر عقیدے کی درستگی نہیں ہے, عقیدے کی اصلاح نہیں ہے, دینداری نہیں ہے, جہالت ہے, شرک پھیل رہا ہے. چور دروازے سے بدعت کے راستے کھل رہے ہیں, چور دروازے سے بے پردگی کا فتنہ اٹھ رہا ہے, بے غیرتی کا فتنہ اٹھ رہا ہے, بے حجابی کا فتنہ اٹھ رہا ہے. تو ضروری ہے کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں اس چیز کی طرف شدید توجہ دی جائے کہ ہماری ہونے والی بیوی دیندار ہو, اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا تھا کہ سب سے بہترین دنیا کا سامان بہترین عورت ہے, نیک عورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے, ایمان اور توحید پر قائم رکھے, اور جو ہمارا خاتمہ و ایمان کی حالت بھی ہو. آمین یا رب العالمین.